وقت مقرر ہوتا، ایک جگہ مقرر کی جاتی، حبیب یمنی آتے گئے اور سب لوگ جمع ہو جاتے گئے. ان وہابیوں کا ابا ابو جہل بھی آتا ہے اور حبیب یمنی کہتے گئے اگر آپ نبی گئے تو آسمان پر جو چاند ہے اس کے 2 ٹکڑے کر کے بتائے. ابو جہل ہم پکڑ کر کہتے رہے نہ کہ وہ کر دیں گے، نہ کہ وہ کر دیں گے. حبیب یمنی کہتے ہیں اگر نبی ہے تو کریں گے، ہے تو کریں گے. اب حضور سے چاند عرض کرتا ہے حضور لفظ نہ ہی ہے، بس اشارہ کر دیجئے، اپنا سینہ چیر کے آپ کے قدموں میں حاضر ہو جائے. حضور نے بس اشارہ کیا، لبیک یا رسول اللہ کہتے ہیں قدموں میں آ گیا. سبحان اللہ. پھر کہتے ہیں اب اس کو جوڑ کر بھی دکھائے. حضور جوڑ کے بھی دکھا دیے. چاند کیوں کرنا ہوگا تو ٹکڑے، حکم پانا میرے حضور کا ہے، حکم پانا میرے حضور کا ہے. عاشق کہنے لگے یہ لوگ عبید، کاش کہنے لگے یہ لوگ عبید، تو دیوانہ میرے حضور کا ہے، تو دیوانہ میرے حضور کا ہے. آپ سے پوچھوں کیا آپ دیوانے ہیں حضور کے؟ آپ تو کہتے ہیں میں دیوانہ حضور کا، مگر سند اس وقت ملے گی جہاں جہاں آپ جائے لوگ آپ کو دیکھ کر کہیں کہ حضور کا دیوانہ ہے. مدینے میں ایک شخص گیا حاضری کے لیے، پاسپورٹ گم گیا. 20 سال تک ایسے ہی گھومتے رہے بغیر پاسپورٹ کے. کتنے سال ہو گئے؟ 20 سال ہو گئے. آخر کار پولیس والوں نے گرفتار کر لیا. پوچھا ان سے پاسپورٹ کہاں ہے؟ بولے 20 سال پہلے گم گیا. کفیل کون ہے تمہارا؟ کفیل کون ہے تمہارا؟ کفیل کون ہے تمہارا؟ بولے کفیل دیکھنا چاہتے ہو؟ پولیس والوں کا ہاتھ پکڑ کے حضور کے روضے کے سامنے کھڑا کر دیتا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کہتا ہے میرا کفیل تو یہی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. یہ تو بات اس نے سمجھداری کی. حقیقت میں ہمارے کفیل تو حضور ہے نا. بے شک ہمارے کفیل حضور ہے. اس نے تو سمجھداری کی بات کی، اس نے تو عقل مندی کی بات کی، اس نے تو عاشقانہ بات کی، مگر پولیس والے کہتے ہیں چھوڑ دو اسے، یہ دیوانہ ہے، چھوڑ دو اسے، دیوانہ ہے. کاش کہنے لگے یہ لوگ تو دیوانہ میرے حضور کا ہے، عرش جانا میرے حضور کا ہے. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا محمد العادل الجود والکرم وآلہ وصحبہ وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک بار درود شریف پڑھیں گے. صلو علیہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چلے اسی وزن پہ میں اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھ دیتا ہوں، یہی طرز پہ پڑھ دیتا ہوں مختصر انداز میں. وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، وہ سویلا نظر پھرتے ہیں، وہ سویلا
لالا زار کہتے باغ کو، حضور باغ کے چکر لگا رہے ہیں، باغ کے دن موسم پھیرتے ہیں اور حضور باغ کے چکر لگا کے موسم کے دن پھیر رہے ہیں۔ موسم لالا زار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، تیرے دن اے بہار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں، در بدر یوں ہی خار پھرتے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں لندن کی گلیوں کا بھکاری ہوں، کہتا ہے؟ کوئی کسی سے سنا ہے آج تک؟ لندن میں جا کے کوئی مالدار ہو گیا اور مالدار ہو کر کہہ رہا ہے، کال کر کے کہہ رہا ہے میں لندن کی گلیوں کا منگتا ہوں، سنا ہے؟ کوئی یہ کہتے ہوئے سنا ہے کسی کو کہ میں امریکہ کی گلیوں کا بھکاری ہوں، سنا ہے؟ کوئی یہ بھی نہیں کہتا کہ میں ہندوستان کی گلیوں کا گدھا ہوں، نہیں، پر ہر عاشق رسول یہ ضرور کہتا ہے اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں، اس گلی کا وہ مدینے کی گلی، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں، اس گلی کا گدھا ہوں میں جس میں۔ اللہ کے ولی مدینے میں گئے، 2 دن سے بھوکے تھے، حضور کی بارگاہ میں آتے ہیں، عرض کرتے حضور میں آپ کا مہمان ہوں، اتنا کہتے لوگوں سے نہیں کہا کہ مجھے بھوک لگی، نہیں، انہیں معلوم یہ حضور ہی تو دینے والے ہیں، ڈائریکٹ حضور سے کہتے حضور میں آپ کا مہمان ہوں، اتنا کہتے ہیں نیند لگ جاتی ہے، خواب میں حضور آتے ہیں، ایک روٹی مبارک دیتے ہیں، خواب میں آدھی روٹی کھاتے گئے، آنکھ کھل جاتی ہاتھ میں آدھی روٹی رہتی ہے، سرکار کھلاتے ہیں، سرکار پلاتے ہیں، سلطان و گدا سب کو میرے سرکار نبھاتے ہیں، اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگ دیتا چتار پھرتے ہیں، مانگ دیتا چتار پھرتے ہیں، جان گئے جان کیا نظر آئے، ہماری آپ کی جان نظر آتی ہے کیا؟ نہیں آتی ہے نا، حضور تو کائنات کی جان ہے، کفار حضور کو قتل کے ارادے سے ڈھونڈ رہے تھے، حضور غار میں تھے، کافر غار کی طرف جھانک کے دیکھے پر حضور نظر نہیں آئے، کیونکہ حضور صرف محبوبوں کو دکھائی دیتے ہیں، دشمنوں کو حضور دکھائی نہیں دیتے۔ اب یہ جھانک کے دیکھ رہے حضور تو غار ہی میں ہے، حضور نظر نہیں آئے، اعلیٰ حضرت بریلوی سے کہتے ہیں او بے وقوف، جان ہے جان کیا نظر آئے، جان ہے 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 جان کیا نظر آئے، کیوں اے حضور کے دشمن گرد غار پھرتے ہیں، کیوں عدو گرد غار پھرتے ہیں،
وہ شعر پڑھتے ہیں جس پر اعلیٰ حضرت کو حضور کا دیدار ہوا. پہلے تو عرضی لگاتے ہیں حضور اپنا دیدار کرائے, دیدار کرائے, دیدار کرائے. مدینے میں کوئی نہیں, ساتھ میں اعلیٰ حضرت کے خلیفہ تھے, بس کوئی نہیں. دروازے بند ہیں, مدینے کی رات ہے, روضہ رسول سامنے گئے, عاشق رسول بیٹھا. دیدار نہیں ہوتا ہے تو امام قلم لیتے ہیں, لکھتے ہیں غزل. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, تیرے دن بہار پھرتے ہیں. لاکھوں قدسی ہے کام خدمت پر, لاکھوں گردے مزار پھرتے ہیں. ہر چراغے مزار پر قدسی کیسے پروانہ وار پھرتے ہیں. اس گلی کا گدا ہوں میں جس میں مانگتے تاجدار پھرتے ہیں. دیدار نہیں ہوتا ہے, کہتے رضا بار بار یہ عرض کیا پیش کر رہا ہے, یہ کیا بار بار بول رہا ہے کہ دیدار کرائے, دیدار کرائے. تیری بات کوئی کیوں پوچھے, تیرے جیسے ہزار کتے مدینے میں پھر رہے ہیں. امام کہتے ہیں رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات, رضا کوئی کیوں پوچھے تیری بات, رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے ہیں. امام کا عاجزی پیش کرنا تھا, ادھر محبوب اپنا دیدار کرانا تھا. مزار سے حضور باہر آئے اور اپنا دیدار عاشق کو کرایا, اور وہ صدقہ عطا کیا کہ اے احمد رضا تو کہتا ہے کہ تیری بات کوئی کیوں پوچھے, یہ لے ہمارا صدقہ. پھر کیا ہوا, ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا, ہر کوئی پوچھے تیری بات رضا, تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں, تیرے عاشق ہزار پھرتے ہیں. وہ سوئے لال ہزار پھرتے ہیں, دن اے بہار پھرتے ہیں. درود شریف پڑھ لیجیے. پڑھے درود شریف. صلی اللہ علیہ رسول اللہ, سلام علیک یا حبیب اللہ, صلی اللہ علیک یا رسول اللہ, سلام علیک یا حبیب اللہ. فرمائشی کلام ہے اور انشاءاللہ بہت جلد ہماری محفل ختم ہو جائے گی انشاءاللہ تعالی. بہت اچھا سنیں آپ لوگ ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو سلامت رکھیں. اس فرمائشی کلام میں اس کے 3 یا 4 اشعار میں پڑھ دوں. جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا, جن ہو یا انسان ہو یا فرشتے ہو سب کو حضور کی ذات سے بھروسہ ہے. جن و انسان و ملک کو ہے بھروسہ تیرا, سرورا میں جائے کل ہے در والا تیرا, سرورا میں جائے کل ہے در والا تیرا. خار صحرائے نبی, سبحان اللہ. بڑی توجہ, جتنا توجہ ہو سکے اتنی توجہ کے ساتھ یہ شعر سنیں. اس کلام کا سب سے اونچا شعر. خار صحرائے نبی
پاؤں سے کیا کام تجھے، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. خار صحرائے نبی. خار کہتے ہیں کانٹے کو، صحرا کہتے ہیں جنگل کو. نبی کے در کا جنگل، جنگل کا کانٹا، یعنی مدینے کے جنگل کا کانٹا، مدینے کے جنگل کا کانٹا. ایسا لگتا ہے کہ اعلیٰ حضرت کے بھائی جنہوں نے یہ نعت لکھی وہ مدینے میں بغیر چپل کے چل رہے ہیں. چلتے چلتے پاؤں میں کانٹا چبھ گیا، پاؤں میں چبھ گیا. تو اب اس کانٹے سے کہتے ہیں خار، زور سے کہو نا، کانٹا، صحرا جنگل. نبی کے در، نبی کے یعنی مدینے کے جنگل کے کانٹے سے کہہ رہے ہیں خار صحرائے نبی، پاؤں سے کیا کام تجھے. پاؤں میں کیوں چبھتا ہے، پاؤں میں کیوں؟ پھر آ میری جان میرے دل میں رستہ تیرا، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. یار ایسا عاشق بتاؤں، خار صحرا اے نبی پاؤں سے کیا کام تجھے، آ میری جان میرے دل میں ہے رستہ تیرا. حضور کون؟ سبحان اللہ سبحان اللہ. کونوں مکان کے بادشاہ، جنت کے مالک، دنیا کے بادشاہ، میدان محشر کے بادشاہ، سبحان اللہ. مگر حضور کی عاجزی. ہم مخمل کے بستر میں سونے والے، اے سی لگا کے سونے والے، کولر میں رہنے والے، اچھے بڑے بڑے بیڈوں پر سونے والے، سر کے نیچے نرم تکیا، بدن کے نیچے بیڈ، اس کے نیچے گدا اور اوپر غالین وغیرہ، مخمل کا بستر، سب کچھ ہے. مگر جو ہمارے نبی ہیں، نبیوں کے نبی، شہنشاہ کے شاہ، بادشاہوں کے بادشاہ، جنت جس کے قدموں میں، ساری کائنات جس کے قدموں میں، سب کچھ جس کے قدموں میں، عرش جس کے قدموں میں، ان کی عاجزی. خسروے کون و مکان، خسروے کون و مکان، کون و مکان کا بادشاہ، اور تواضع ایسی، تواضع کہتے ہیں عاجزی. خسروے کون و مکان اور تواضع ایسی، ہاتھ تکیا ہے تیرا، خاک بچھونا تیرا، ہاتھ تکیا ہے تیرا، خاک بچھونا تیرا. سرورا مر جائے کل میں درے والا تیرا. یہ آخری کلام ہے، اس کے بعد میں منقبت پڑھوں گا انشاءاللہ تعالی. اچھا ماشاءاللہ. ٹھیک ہے، میں اپنی فرمائش کو روک دیتا ہوں. نوشا کی فرمائش سماعت فرمائے. اگر بھائی 20 منٹ سے زیادہ ہو جائے گا دیکھ بولنا نہیں، چلے گا. یا نبی 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 یا نبی. سب کرم ہے تمہارا تمہارا یا نبی، سب کرم ہے تمہارا. یہ جو آرے نیارے ہوئے
ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں یا نبی سب کرم ہے تمہارا یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں یہ جوارے نیارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں اب کمی کا تصور بھی کیسا جب سے منگتے تمہارے ہوئے ہیں میں اپنی بات لوں جب میں دنیا میں ملوث تھا یعنی دنیا میں ملوث تھا تو کون مجھے پہچانتا تھا کون مجھے پاس بلاتا تھا کون مجھے گھروں میں اچھے اچھے غذائیں بنا کر بلا کے کھلاتا تھا کون پیار کرتا تھا کون محبت کرتا تھا نہیں مگر جب سے نعت خوانی میں نے شروع کی ہے یہ میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں اور پھر بعد والی بات تو حقیقت ہی تو ہے الحمدللہ آج جہاں جہاں پر پہنچ رہے ہیں یہ سب حضور کا صدقہ ہے عاشق رسول نے کیا کہا کہ کوئی منہ نہ لگاتا تھا ہم کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا ہم کو کوئی منہ نہ لگاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو پاس تک نہ بٹھاتا تھا مجھ کو جب سے تھاما ہے دامن تمہارا جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں جب سے تھاما ہے دامن تمہارا دنیا والے ہمارے ہوئے دنیا والے ہمارے ہوئے ہیں اور ان کے دربار سے جب بھی میں نے پرجتن کے وسیلے سے مانگا پرجتن کے وسیلے سے مانگا مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں مجھ کو خیرات فوراً ملی ہے خوب میرے گزارے ہوئے ہیں کہ حشر کے روز جب میرے آقا امتی کی شفاعت کریں گے امتی کی شفاعت کریں گے رب کہے گا انہیں میں نے بخشا محبوب رب کہے گا انہیں میں نے بخشا کس کو مولا جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں رب کہے گا انہیں میں نے بخشا جو دیوانے تمہارے ہوئے جو دیوانے تمہارے ہوئے جنت سجی ہے حضور کے دیوانوں کے لیے رب کہے گا انہیں میں نے بخشا جو دیوانے تمہارے ہوئے ہیں جہاں محفل سجی ہے
ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، تم بھی باادب ہو کر سن رہے ہیں، میں بھی ادب میں حضور کی نعت خوانی کر رہا ہوں، آپ بھی ادب کے ساتھ سن رہے ہیں۔ دیکھو کوئی اپنی گفتگو نہیں کر رہا ہے، کوئی فون میں لگا ہوا نہیں ہے، کوئی سو بھی نہیں رہا ہے، سب حضور کا ذکر سن رہے ہیں۔ تو پھر ایسی محفل میں میں کیوں نہ کہوں کہ لب پہ صلی اللہ کے ترانے اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، اشک آنکھوں میں آئے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، اللہ سے یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، یہ ہوا یہ فضا کہہ رہی ہے آقا تشریف لائے ہوئے ہیں، جن کی خاطر یہ عالم بنا عرش پر، جن کو رب نے بلایا عرش پر، جن کو رب نے بلایا، کہ جن کی خاطر یہ عالم بنایا عرش پر، جن کو رب نے بلایا، اے غریب یہ تیرا مقدر۔ مکے میں ایک رواج تھا، جب بچے پیدا ہوتے تو دودھ پلانے والی مائیں کوئی اور ہوتی، اب قافلہ چلا، حلیمہ بھی ہے قافلے میں، کمزور اونٹنی پر آ رہی ہے، قافلے والے پہلے پہنچ گئے، کمزور اونٹنی کی وجہ سے حلیمہ دیر سے پہنچتی ہے، پتہ لگتا ہے کہ امیر بچوں کو سب لوگوں نے اٹھا لیا، اب ایک شہزادہ بچا ہوا ہے، ایک شہزادہ بچا ہوا ہے، لوگ کہتے ہیں آمینہ کا شہزادہ ہے، آمینہ کا چاند ہے، حلیمہ آتی ہے کہتی ہے حلیمہ تمہارے پاس جو بچہ ہے وہ مجھے دے دو تاکہ میں ایام رضاعت پورے کر کے لاؤں، 2 سال مکمل کر کے لاؤں۔ آمینہ کہتی ہے حلیمہ یہ بچہ در یتیم ہے، ان کے والد کا انتقال ہو گیا ہے، زیادہ انعام کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ حلیمہ سوچ میں پڑ جاتی ہے میری بھی حالت خراب ہے، یعنی میں بیمار ہوں، گھر میں بھی دیکھو تو غربت ہے، اونٹنی بھی کمزور ہے، جاتی ہے شوہر سے کہتی ہے اے میرے سرتاج، اے میرے شوہر نامدار، بچہ ایک ہی ہے اور کہتے ہیں بچہ کے در یتیم ہے، زیادہ انعام کی توقع نہیں رکھ سکتے۔ حلیمہ کے شوہر کہتے ہیں جو ملا اسے لے لو۔ حلیمہ نے حضور کو نہیں لیا، حضور نے حلیمہ کو پسند کیا، کبھی تو کسی کی مجال نہیں کہ حضور کو لے جائے، حضور تو حلیمہ کا انتظار کر رہے ہیں، جو ملا اسے لے لو حلیمہ کو۔ اور حلیمہ کے شوہر کو کیا پتا یہ تو بچہ جنت کا مالک ہے۔ اندر حلیمہ جاتی ہے، آمینہ سے کہتی ہے بچہ ہمیں دے دو، آمینہ اندر لے جاتی ہے، حضور کو جھولے میں سے نکالتی ہے، چہرے پر کپڑا ہے، حضور کو ابھی حلیمہ نے دیکھا نہیں، حضور کے چہرے پر کپڑا ہے، سفید کپڑا ہے، جیسے ہی حلیمہ حضور کو گود میں لیتی ہے حلیمہ کی بیماری دور ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، حلیمہ نے ابھی حضور کو دیکھا نہیں، ابھی دیکھا نہیں، ابھی دیکھا نہیں، ابھی کپڑا ہٹانے ہی والی تھی، بریلی سے آواز آتی ہے اٹھا دو پردہ، اٹھا دو چہرہ۔ حلیمہ بھی دیکھی نہیں حضور کو، دماغ میں چل رہا ہے انعام زیادہ نہیں ملنے والا، زیادہ انعام نہیں ملنے والا، کیا ہوگا میرا، کیا ہوگا میرا۔ جیسے ہی کپڑا ہٹاتی ہے
کپڑا چہرے سے ہٹا، حضور کی آنکھیں بند ہیں، سرما لگا ہوا، جیسے کپڑا ہٹا حلیمہ حضور کو دیکھی، حضور کی آنکھیں بند ہیں، حضور جیسے ہی مسکراتے ہیں حلیمہ پکار ہوتی ہے کہ دل فدا ہو گیا مدینے والے پر، سبحان اللہ، سینے سے حضور کو لگا لیتی ہے، باہر نکلتی ہے، سامنے کعبہ نظر آتا ہے، کعبے کو دیکھتی ہے، سوچتی ہے پھر دوبارہ مکہ کب آؤں گی پتہ نہیں، چلو ابھی طواف کر لیتی ہوں۔ حلیمہ کہتی ہے کہ میں محمد کو لے کر گود میں لے کر کعبے میں داخل ہوئی اور کعبے کا طواف کر رہی تھی، میں کیا دیکھتی ہوں، میں تو محمد کو لے کر کعبے کا طواف کر رہی تھی، مگر میں کیا دیکھتی ہوں کہ کعبہ محمد کا طواف کر رہا ہے، سبحان اللہ۔ میں نے کہا کہ حجر اسود کو، حجر اسود کا بوسہ حضور کو دینے لگا، میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے بڑھایا، ابھی بڑھانے ہی والی تھی، حجر اسود خود باہر نکل گیا، حضور کے لبوں کا بوسہ لینے لگا۔ حلیمہ پھر کمزور اونٹنی پر بیٹھتی ہے، جیسے کمزور اونٹنی پر بیٹھتی ہے، جیسے کمزور اونٹنی پر بیٹھتی ہے، اونٹنی میں طاقت آ جاتی ہے، اور وہ اونٹنی طاقتور ہو جاتی ہے، جو قافلہ نکل گیا تھا ان سے پہلے حلیمہ اپنے گھر پہنچ جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ کی آوازیں کم آ رہی ہے، ذرا بلند میرے آقا کا بچپن سنا رہا ہوں، سبحان اللہ۔ اب حلیمہ گھر پہنچ گئی، حلیمہ کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھی ختم ہو گیا، بکریاں بھی کمزور ہو گئی تھی، جیسے حضور گھر میں قدم رکھتے ہیں بکریاں بھی تر و تازہ ہو جاتی ہیں، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حلیمہ کے پاس بھی چراغ میں اتنا تیل نہیں تھا کہ رات رات بھر چراغ جلا سکے، کچھ دن گزرے کے پاس والے اڑوس پڑوس والے کہتے ہیں، او حلیمہ ہم دیکھ رہے ہیں بڑے دن سے تو اپنے گھر میں رات بھر تک چراغ جلا کر رکھ رہی ہے، کیا تیرے پاس تیل بہت زیادہ ہو گیا ہے؟ حلیمہ کہتی نہ جی نہ، میں تو جب سے یہ مبارک بچہ میرے گھر میں آیا ہے میں نے کبھی چراغ جلایا ہی نہیں۔ اس بچے کے چہرے سے ایسی روشنی نکلتی کہ میرا گھر میں کبھی اندھیرا ہی نہیں ہوا، سبحان اللہ۔ حضور اب دن گزرتے گئے، جو بچہ 1 سال میں جتنا لمبا ہوتا حضور 1 دن میں اتنے لمبے ہو جاتے۔ عربی میں حضور فصیح و بلیغ عربی میں حضور بات کرنے لگے، بات کرتے تھے، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ 1.5 سال کا بھی وقت نہیں ہوا، حلیمہ کی شہزادی حضرت شیمہ بکریاں چرانے کے لیے جنگل میں لے جاتی ہے، شیر آتا ہے اور حلیمہ کی بکری کے بچے کو منہ میں پکڑ کے چلا جاتا ہے، حضرت شیمہ بھاگتے ہوئے آتی ہے، امی جان غضب ہو گیا، شیر نے بکری کے بچے کو منہ میں پکڑ کر لے گیا، آقا بھی 1.5 سال کے بھی نہیں ہوئے، حضور کو جلال آ جاتا ہے، اس کی مجال جو میری امی جان کی بکری کے بچے کو لے جائے۔ حضرت شیمہ کا ہاتھ پکڑ کے حضور چلتے ہیں، جنگل میں آتے ہیں، آواز لگاتے کس نے جرت کی کہ میری امی جان کی بکری کے بچے کو لے جائے؟ شیر منہ میں بکری کا بچہ پکڑ کے آتا ہے، ادب کے ساتھ چھوڑتا ہے، حضور کے قدموں کے پاس رکھتا ہے، سر جھکا کے کہتا ہے حضور گستاخی معاف، میں یہ کوئی لفظ ہی نہیں کر رہا ہوں، حقیقت بول رہا ہوں۔ شیر سر جھکا کے کہتا حضور گستاخی معاف، میں اس لیے حلیمہ کی بکری کے بچے کو لے گیا، مجھے پتا تھا اگر حلیمہ کی بکری کے بچے کو میں لے جاؤں تو آپ کا دیدار ضرور ہوگا، اس لیے حضور میں نے یہ گستاخی کی، حضور مجھے معاف فرما دیا۔ سبحان اللہ، کہ جن کی خاطر یہ عالم بنایا، عرش پر جن کو رب نے بلایا، اے حلیمہ یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے، اے حلیمہ
یہ تیرا مقدر وہ تیرے گھر میں آئے ہوئے ہیں. صحابہ اکرام باتیں کرنے لگے، نعت پڑھنے لگے انبیاء اکرام. آدم صفی اللہ ہوئے، نوح نجی اللہ ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، داؤد خلیفۃ اللہ ہوئے، عیسیٰ روح اللہ ہوئے. حضور کا گزر ہوا. حضور فرماتے ہیں صحابہ تم نے سچ کہا، آدم صفی اللہ ہوئے، نوح نجی اللہ ہوئے، ابراہیم خلیل اللہ ہوئے، اسماعیل ذبیح اللہ ہوئے، موسیٰ کلیم اللہ ہوئے، داؤد خلیفۃ اللہ ہوئے، عیسیٰ روح اللہ ہوئے. سنو سنو، انا حبیب اللہ، میں اللہ کا حبیب. سبحان اللہ. خلیل وہ ہے، خلیل کون ہے؟ ابراہیم علیہ السلام. خلیل کے معنی بھی دوست، حبیب کے معنی بھی دوست، مگر فرق کیا ہے؟ خلیل وہ ہے جسے رب چاہے اور خلیل اسے پورا کرے. رب جو چاہے خلیل پورا کرے، اسے خلیل کہتے. اور حبیب وہ ہے جو حبیب چاہے رب اسے پورا کرے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. تو کہتے ہیں کہ نام نبیوں کے بے شک بڑے ہیں، عظمتوں کے نگینے چڑھے ہیں. مسجد اقصی میں معراج کی رات حضور کے پیچھے مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں، مقتدی بن کے پیچھے کھڑے ہیں. وہ جو پہلے سے آئے ہوئے ہیں. آج پوری ہوئی دل کی حسرت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارت، کیوں نہ جی بھر کے کر لوں زیارتیں. قبر میں جب غلام جائیں گے فرشتے پوچھیں گے من ربو کا، وہ کہے گا ربی اللہ، میرا رب اللہ. ماں دینو کا، تیرا دین کیا ہے؟ دینی الاسلام، میرا دین اسلام. اب حضور کو دکھایا جائے. اعلیٰ حضرت کے بھائی کے قبر میں جب حضور آئے، سبحان اللہ، ان سے پوچھا گیا ہے حسن ما کنت تقول فی ھذا الرجل، بتا اس مرد کامل کے بارے میں کیا کہتا تھا. اب حسن حضور کو دیکھتے رہ گئے. سبحان اللہ، کتنا پیارا چہرہ، اتنا خوبصورت چہرہ، آنکھیں اتنی پیاری، ابرو اتنے پیارے، ہونٹ اتنے پیارے، سبحان اللہ، گال اتنے خوبصورت، پیشانی اتنی چمکدار، زلفیں اتنی پیاری، ناک مبارک اتنی پیاری، سبحان اللہ، کان مبارک اتنے خوبصورت کہ سر سے پا تک ہر ادا ہے لاجواب. رویوں میں نہیں تیرا جواب، فرشتوں دیکھو نا حسن ہے بے مثل صورت لاجواب. میں فدا تم آپ ہو اپنا جواب. پوچھ رہے ہیں ہلا کر کیا کہتا تھا دنیا میں ان کے بارے میں. آواز آئے گی ہے حسن محب جمال روئے دوست ہے نکیرین، اس سے پھر لینا جواب. پوچھا گیا کیا کہتا تھا، تو عاشق تو کہتا ہے کہ آج پوری ہوئی دل کی حسرت، جی بھر کے کر لوں زیارت. قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. قبر میں اپنا جلوہ دکھانے میرے سرکار آئے ہوئے ہیں. جھک رہا ہے فلک بھی زمین بھی، ایسی چوکھٹ نہ دیکھی کہیں بھی. اس جگہ جبرائیل امی بھی اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں. جس جگہ جبرائیل امی بھی
اپنی گردن جھکائے ہوئے ہیں۔ دشمنوں نے نبی کو تو دیکھو اپنا بستر کبھی یہاں اٹھائے ہوئے ہیں۔ دشمنان نبی کو تو دیکھو اپنا بستر اٹھائے ہوئے۔ میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ تبلیغی جماعت، وائٹ پولیس، کیا کہتے ہیں؟ وائٹ پولیس۔ ہمارے علاقے میں شاہین نگر میں بہت مشہور ہے، کیونکہ وہاں پر ادھر ادھر کی گلیوں میں جو شاہین نگر کی گشت کرتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ گشت کرتے ہیں، پھرتے ہیں ادھر سے ادھر، لوگوں کے دروازوں پہ کھٹکے مارتے ہیں، کرانہ اسٹور پہ کھڑ جاتے ہیں، بنڈی والوں کے پاس کھڑ جاتے ہیں، آٹو چلانے والوں کے پاس کھڑ جاتے ہیں، جو رستے میں پکڑ کے اللہ رسول کی باتیں کریں، دین کی باتیں کرتے ہیں، دین کی باتیں کرتے ہیں، حوروں کی باتیں کرتے ہیں۔ کس کی باتیں؟ حوروں کی باتیں کرتے ہیں۔ جنت کی حور ایسی خوبصورت، تم ایک بات اللہ رسول کی کرو تمہیں جنت میں ایسی حور ملے گی، ایک امتی کے لیے 70 حوریں رہیں، ایسے ایسے باتیں کرو۔ ارے بے شک وہ تو ہے، پر تجھے کس نے کہا حوروں کی بات کرنے کے لیے؟ وہ تو سنیوں کے حق میں ہے۔ وہ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یہ پکوڑے دیوبندی، تبلیغی، خارجی، رافضی، ان کے حق میں تھوڑی جنت کی حوریں تو سنیوں کو ملنے والی ہیں، جو حضور کے غلام ہیں ان کے لیے ہے۔ یہ کہتے ہیں چلو دین کی باتیں کرے دی، جیسے پولیس والوں سے رات میں بھاگتے ہیں نا، 1 بج گیا 2 بج گیا، پولیس والے گشت کرتے ہیں نہیں، ڈنڈے لے کر، ہاں ان کا ڈریس الگ ہوتا، جیسے ان کو دیکھے بھاگ، تو ان کو بھی نا یہ لوگ، یہ دن کے پولیس والے دن میں وائٹ پولیس، وائٹ کپڑے پہنے ہوئے رہتے ہیں، محل غزے وہ پہن کے پھرتے رہتے، اس کی داڑھی کدھر کی رہتی، اس کی ٹوپی کدھر کی رہتی، پائجامہ کدھر، کرتا کدھر۔ اب یہ پھرتے ہیں تو ان سے بچ کے رہنا۔ ہاں یہ لوگ نا ڈنڈے سے مارتے ہوں گے، مگر یہ لوگ ایمان لے لیتے ہیں، ان سے بچ کے رہنا۔ آگے کہتے ہیں 3 دن چلو، 10 دن چلو، 40 دن چلو، ایسی جگہوں پہ ہرگز نہیں جانا۔ اچھا یہ لوگ کیوں 3 دن 10 دن پھرتے ہیں، 40 دن پھرتے ہیں، 3 مہینے پھرتے ہیں؟ کبھی دلی، کبھی کڑپا، کبھی بھوپال، کبھی بھوساول، کبھی حیدرآباد، ہاں یہ سب جگہ پھرتے ہیں۔ کیوں؟ راز بتاؤں اس کا؟ سننا چاہیں گے؟ ہاں سنو، راز سنو اس کا۔ حضور کے دور میں ان کے ابا تھے، ہاں 3 ابا تھے ان کے، ہاں ناجائز باپ تھے، یہ ناجائز باپ کی ناجائز اولاد سے۔ جو دیکھو حضور کا گستاخ ہے نا، اس کے رگوں میں حلالی خون نہیں ہوتا۔ حضور فرماتے اے علی تم سے وہی محبت کرے گا جو حلالی ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی سے محبت کرنے والا حلالی، اور جو پھر حضور سے محبت نہ کرے کیا وہ حلالی ہو سکتا؟ نہیں، حرامی ہے۔ کیا ہے؟ حرامی۔ میں نہیں، قرآن کہتا ہے وَتُلِّمْ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٌ، اے محبوب جو آپ کا گستاخ ہے وہ حرامی ہے۔ ہاں میں اپنے گھر کی بات نہیں کر رہا ہوں، 29واں پارہ پڑھ لیجیے، سورہ قلم پڑھ لیجیے، اس کی تفسیر پڑھ لیجیے۔ اللہ نے گستاخ رسول کے 10 عیب گنا دیے، آخر میں ایک بات اللہ نے فرمائی ہے کہ محبوب جو تمہارا گستاخ ہے وہ حرامی ہے۔ کیا ہے؟ حرامی ہے۔ ہاں اس کی اصل میں خطا ہے، مگر میں آپ کو پورا آپ کا ذہن ایک دم پورا کھول کے بول رہا ہوں کہ وہ حرامی ہے، اصل میں خطا بولے تو حرامی ہے۔ تو میں کہاں تھا؟ ہاں یہ وہابی تبلیغی جماعت، 3 ابا ان کے، حضور کے صحابہ میں رہ کر اپنے آپ کا اسلامی لباس پہن کے، سر پہ ٹوپی لگا کے، اسلامی لباس پہن کے یہ کہتے تھے معاذ اللہ حضور کے غیب کا مذاق اڑاتے۔ یہ کیا غیب بتائیں گے؟ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہم منافق ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہم تو مسلمان بنے پھر رہے ہیں ان کے سامنے۔ حضور کو جلال آیا، حضور منبر پر کھڑے ہوئے، جمعہ کا دن ہے، خطبہ دے رہے ہیں، حضور فرماتے ہیں فلاں باپ کا فلاں بیٹا مسجد سے نکل، ایک کا نام لے پھر دوسرے کا نام لیتے حضور، فلاں باپ کا بیٹا اس نام کا مسجد سے نکل، تیسرے کو بھی نکال، تینوں سر جھکا لے۔
سارے صحابہ کے درمیان بیٹے سب جھکا لیے، کیا کرے؟ کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا، کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا ان کو۔ حضور کے غیب کا مذاق اڑاتے۔ ابو ایوب انصاری پہچانتے تھے ان میں سے ایک کو۔ ابو ایوب انصاری اٹھے، ابو ایوب انصاری اٹھے، 3 بار حضور نے فرمایا اٹھے نہیں کوئی، ہاتھ میں آپ کے کپڑا تھا۔ صحابی رسول حضرت ابو ایوب انصاری اٹھے، اٹھ کے جو ہے پیچھے سے آ کے اس کے گلے میں پورا رومال کو، کپڑے کو لپیٹ دیتے ہیں، لپیٹ کے اس کو گھسیٹتے ہوئے پوچھتے ہیں تیرے ساتھ اور کون؟ اب وہ تو ڈر گیا تھا، اب سارے صحابہ ہیں، گردن الگ ہو جائے گی۔ اب وہ کہتا ہے کہ یہ دونوں بھی میرے ساتھ، تینوں کو پکڑ کے گھسیٹتے ہوئے باہر نکالتے۔ فرماتے ہیں اب مسجد کے پاس نظر نہیں آتا، حضور نے تم کو مسجد سے نکال دیا ہے، اگر اب دوبارہ مسجد کے پاس نظر آئیں گے تو تمہارے ہاتھ پیر سلامت نہیں رہے، نکل جانا، آس پاس نظر نہیں آنا۔ حضرت ابو انصاری گھسیٹتے ہوئے نکالتے ہیں، اور اب ادھر سے حضرت عمر آتے ہیں جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے، اور یہ لوگ منہ پہ رومال ڈال لیتے ہیں، رومال ڈال کے چھپ کے جاتے ہیں، اس ڈر سے کہیں عمر کو یہ پتا نہ ہو کہ ہم منافق ہیں، ورنہ عمر تو گردن ہی الگ کر دیں گے۔ مزاج عمر کا ہے کیسا حضور جانتے ہیں۔ اب وہ تو نکل کے چلے آتے، حضرت عمر اندر جلدی جاتے، یہ سوچتے کہ نماز ہو گئی، اندر جاتے ہیں۔ اب یہ لوگ کو حضور نے نکال دیا، نہ گھر کے رہے نہ گھاٹ کے رہے، اب ادھر ادھر پھرتے رہے۔ تو اب جس کو حضور نے مسجد سے نکال دیا وہ 3 دن تھوڑی پھرے گا، وہ 10 دن تھوڑی پھرے گا، وہ 40 دن تھوڑی پھرے گا، اور تو پھر کب تک پھرے گا؟ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں کہ دشمنان نبی کو تو دیکھو اپنا بستر اٹھائے ہوئے ہیں، 3 دن نہیں، 10 دن نہیں، 40 دن نہیں، 3 مہینے نہیں، 10 سال نہیں، 20 سال بھی نہیں، حشر تک مارے مارے پھرو گے، کیوں؟ یہ نبی کے بھگائے ہوئے ہیں، حشر تک مارے مارے پھرو گے، یہ نبی کے بھگائے ہوئے۔ اس لیے نہ گھر کے ہوتے ہیں نہ گھاٹ کے ہوتے ہیں، دشمن لوگوں کے ایمان کے ہوتے ہیں، جہاں جاتے ہیں فصلیں برباد، نسلیں بھی برباد کرتے، ہرگز نہیں جانا۔ امام کہتے ہیں سونا جنگل تیری چھائی بدلی کاری ہے، سونے والوں جاگتے رہیو چوروں کی رکھوالی ہے۔ کیسے چور ہے یہ لوگ؟ کیسے چور ہے پتا ہے؟ یہ دنیا کا چور تو بھی نظر آتا بھائی، پرس مار رہا، فون مان لے رہا، ہاں کچھ بھی مان لے رہا، چین کھینچ کے چلے جا رہا، کچھ بھی ہاتھ میں سے گھڑی نکال لے رہا، گھر میں سے سامان، مگر یہ کیسے چور ہے؟ آنکھ سے کاجل صاف چرا لے، یا وہ چور بھلا کے ہے، تیری گٹھری تاکی ہے اور تو نے نیند نکالی ہے، یہ جو تجھ کو بلاتا ہے یہ تو ٹھگ ہی مار ڈالے گا۔ سمجھے آپ؟ ٹھگ دکھاتے ہیں شہد اور پلاتے ہیں زہر، ان سے بچ کے رہو پیارے۔ بس اب 2 شعر منقبت کے میں پڑھوں۔ مظہر العجائب، میں اس لیے نہیں پڑھ رہا کہ مولا علی سرکار کی ولادت کی تاریخ گزری۔ کس نے کہا بھائی مولا علی سرکار کی ولادت کی تاریخ؟ کس نے کہا؟ ہمارے پاس تو کوئی پروف نہیں ہے، نہ ہمارے علماء کے پاس کوئی پروف ہے۔ تاریخ، دن، مہینہ مقرر ہے ہی نہیں، مقرر ہے ہی نہیں۔ جو لوگ مبارکباد دیے ہیں نا، ولادت مولا علی مبارک، ولادت مولا علی مبارک، تاریخ تو بتائے تب مبارکباد دے۔ کون سے صحابی کی ولادت کی تاریخ بتائے؟
صدیق اکبر کی، عمر فاروق کی، عثمان غنی کی، مولا علی کی، ابو ذر غفاری کی، مصعب بن عمیر کی ہے، کوئی بھی صحابی کی ہے ہی نہیں. سب کے وصال کی تاریخ ہے، ولادت کی تاریخ نہیں ہے. یہ جو ہے نا کس نے بنایا ہے؟ یہ رافضیوں نے بنا لیا ہے. کس نے بنایا ہے؟ رافضیوں. کوئی صحابی کی نہیں، اور مولا علی کی مل گئی ہے وہاں. امام حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نے کتابیں کھنگال لی، کہیں پر 13 رجب یا پھر رجب کا کوئی مہینہ ملا ہی نہیں مولا علی کی ولادت کی تاریخ. کس کی بات کر رہا ہوں میں؟ امام حجر عسقلانی رضی اللہ تعالیٰ، بہت بڑے پائے کے. ہاں تو اب میں یہ فرمائش آئی ہے، یہ منقبت پڑھ رہا ہوں، مولا علی سرکار کی ولادت ہی ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے. کاش کہ اگر تاریخ ہمیں پتہ ہو جاتی تو کتنا اچھا ہوتا. مگر ہر صحابی کی نا وصال کی تاریخ ہے، ہر صحابی کی وصال کی تاریخ مگر پیدائش کی تاریخ. ایسا کہا جاتا ہے کہ عام فیل کا جو واقعہ ہوا، فیل والا واقعہ جو ہوا، اس کے 10 سال بعد یہ صحابی پیدا ہوئے، اس کے 10 سال پہلے یہ صحابی پیدا ہوئے، اس سے 5 سال بعد یہ صحابی پیدا ہوئے. ایسے تاریخ ہے. تو عام فیل کے واقعے کے 10 سال بعد مولا کائنات کی پیدا ہوئی، آمد ہوئی، مگر رجب کا مہینہ نہیں، نہ 13 رجب، ایسا کچھ نہیں ہے. بس میں آپ کو آپ کے علم میں یہ بات آ جائے اس لیے میں نے کہہ دیا. بس 2 شعر سماعت فرمائیں. ناد علی مظہر العجائب تجده عونا لك في النبائب كل هم وغم سيجلي بعظمتك يا الله وبنبوتك يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي يا علي يا علي علی علی ہر دم علی 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 ہر دم علی علی اہل نظر کی آنکھ کا تارا علی علی اہل وفا کے دل کا اہل وفا کے دل کا سہارا علی 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 ہر دم علی 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 ہر دم علی علی. اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس، اعظم یہ مغفرت کی سند ہے ہمارے پاس. ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی، ہم ہیں علی کے اور ہمارا علی علی. شاہ مردان شیر یزدان قوت پروردگار لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار. رتبہ یہ ولایت میں کیا غوث نے پایا ہے، اللہ نے ولیوں کا سردار بنایا ہے. دست علی سر پر حسنین کا سایہ ہے، میرے غوث کی ٹھوکر نے مردوں کو جلایا ہے. المدد پیرانے پہ غوث اعظم دستگیر، المدد پیرانے پہ غوث اعظم دستگیر. لاکھوں نے اسی در سے تقدیر بنا لی ہے، بغداد سوریا کی ہر بات نرالی ہے. 12 سال پہلے کی ڈوبی ہوئی کشتی بھی دریا سے نکالی ہے. یہ نام عدم سے لو یہ نام جلالی ہے. المدد پیرانے پہ غوث اعظم دستگیر، المدد پیرانے پہ غوث اعظم دستگیر. ہر فکر سے تم ہو کر آزاد چلے جاؤ، مل کر کے لبوں پر تم فریاد چلے جاؤ. ملنا ہے اگر تم کو ولیوں کے شہنشاہ سے، خواجہ سے
اجازت لو آزاد چلے جاؤ المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر المدد پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ایک دشت کو خواجہ نے گلزار بنایا ہے ایک وادی ظلمت کو زوبار بنایا ہے اللہ نے خواجہ کو مختار بنایا ہے کل ہند کے ولیوں کا سردار بنایا ہے المدد خواجہ دین ہند کے ماہ مبین المدد خواجہ دین ہند کے ماہ مبین ہاں کشمیر سے تابی تک اس کا ہی علاقہ ہے بھارت کا ہر ایک ذرہ اس کا ہی اثاثہ ہے کرسی پہ کوئی بیٹھے کیا اس سے غرض ہم کو کرسی پہ کوئی بیٹھے کیا اس سے غرض ہم کو تا حشر میرا خواجہ اس ہند کا راجا ہے المدد پیرانے پہ المدد خواجہ دین ہند کے ماہ مبین المدد خواجہ دین ہند کے ماہ توفیق صحرا کے ہم صحرا پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی ہمارے نوشاہ کے لیے دعا یا کلام یہی دعا ہے ہماری دعا کر دیتے ہیں ہونے والے ان کے دلہن صاحبہ کے حق میں بھی اور ان کے لیے بھی توفیق رضا فضل رب پاک سے توفیق رضا دلہا بنا فضل رب پاک سے توفیق رضا دلہا بنا فضل رب پاک سے توفیق رضا دلہا بنا دیکھ لیں گے انشاءاللہ 20 تاریخ کو آپ لوگ خوشنما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا خوشنما خوش رنگ پھولوں کا ہے سر صحرا سجا یہ دلہا بنا دلہا بنا ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ ان کی شادی خانہ آبادی ہو رب مصطفیٰ از طفیل غوث پاک بغیر امام احمد رضا از طفیل غوث پاک بغیر امام احمد رضا زوجین کیا خدا کرتی رہے پردہ صدا آمین کہو آمین زوجین کیا خدا کرتی رہے پردہ صدا حضرت فیل حضرت عثمان غنی باحیا حضرت فیل حضرت عثمان غنی باحیا فضل رب پاک سے توفیق رضا دلہا بنا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا تو صدا رکھنا سلامت ان کا جوڑا یا خدا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو
العلا کوئی بھی جھگڑا نہ ہو آپس میں اے رب العلا۔ اور فرماتے ہیں ان کو خوشیاں دو جگہ کی تو عطا کرے کبریا، ان کو خوشیاں دو جگہ کی تو عطا کرے کبریا، کچھ نہ چھائے ان پہ غم کی رج کی کالی گھٹا، اور خوبصورت نیک سیرت ہوئی نے اولاد عطا، خوبصورت نیک سیرت ہوئی نے اولاد عطا، واسطہ تجھ کو رسول پاک کی حال کا، واسطہ تجھ کو رسول پاک کی حال کا۔ یا الہی جب تلک توفیق میرا زندہ رہے، یا الہی جب تلک توفیق میرا زندہ رہے، سنتوں کی خوب خدمت یہ صدا کرتا رہے، سنتوں کی خوب خدمت یہ صدا کرتا رہے، یا الہی دے سعادت ان کو حج کی بار بار، یا الہی دے سعادت ان کو حج کی بار بار، بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار، بار بار ان کو دکھا پیارے محمد کا دیار، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا، یہ میاں بیوی رہے جنت میں یکجا ہے خدا، یا الہی تجھ سے گئے، یا الہی تجھ سے گئے ہم سب کی یہ عاجز دعا، یا الہی تجھ سے گئے ماں باپ کی دل کی دعا، بہنوں کی بھی دل کی دعا، بھائیوں کی بھی دل کی دعا، ہم سب کی بھی دل کی دعا، فضل رب پاک سے توفیق میرا دلہا بنا، خوشنما خوش رنگ پھولوں کا صحرا سجائے دلہا بنا، آمین یا رب العالمین، بجاہ سید المرسلین طه و یاسین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات علیکہ، آپ کا تشریف لانا وقت بھی کتنا سہانا، جگمگا اٹھا زمانہ، جگمگا اٹھا زمانہ، پورے پڑتی تھی
ترانہ صدقہ دو غسل ورا کا صدقہ دو خواجہ پیا کا صدقہ دو کل اولیاء کا صدقہ دو کل اولیاء کا عشق دو احمد رضا سا یا نبی سلام علیکہ یا رسول سلام علیکہ یا حبیب سلام علیکہ صلوات اللہ علیکہ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی